سلموه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھی کتاب عشق اوراق کھول کر، دیکھی کتاب عشق اوراق کھول کر، اول نام بھی آپ کا آخری نام بھی آپ کا، اول نام بھی آپ کا آخری نام بھی آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال قبل ہجرت فرمائی، 63 سال کی عمر مبارک میں اس جہان فانی سے عالم بقا کی جانب عزم سفر ہوئے، اور رفیق اعلیٰ سے جملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے: میرے رب تمام عزت و رفعت کے مالک، میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ آپ کے وجود مطہر و منور سے پرواز کر کے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تا قیامت آنے والی امت کے لیے آخری نصیحت یہ تھی: کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز ترک نہ کرنا، اور اپنے مدحاتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلفاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے، 3 انتہائی شریف النفس اور خوبصورت نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے دو نے کہا: ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس نوجوان شخص کو ہم آپ کی خدمت میں حصول انصاف کے لیے لائے ہیں، جس نے ہمارے بوڑھے باپ کو کھیت میں کام کرتے ہوئے قتل کر دیا، کھیت میں کام کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ کتاب اللہ کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کہا: اگرچہ وہاں کوئی گواہ موجود نہ تھے، مگر اللہ حاضر و ناظر جانتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ ملزم نے کہا: مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کے والد میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ میں ایک دیہاتی ہوں۔ میں آج صبح مدینہ منورہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کی غرض سے پہنچا۔ شہر کے نواح میں وضو کرنے کی غرض سے گھوڑے سے اترا۔ میرے گھوڑے نے کھجور کے درخت کی شاخوں کو کھانا شروع کر دیا، جو کہ ایک دیوار کے اوپر سے لٹک رہی تھی۔ جو ہی مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اپنا گھوڑا ان شاخوں سے دور ہٹا لیا۔ اس لمحے غصے سے بھر ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں بڑا پتھر تھامے ہوئے وہاں پہنچا۔ اس نے وہ پتھر میرے گھوڑے کے سر پر دے مارا، جس سے وہ فوراً مر گیا۔ چونکہ میں اپنے گھوڑے سے بہت پیار کرتا تھا، سو میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور وہی پتھر اٹھا کر اس شخص کو دے مارا، جس سے وہ گرا اور مر گیا۔ اگر میں وہاں سے فرار ہونا چاہتا تو ہو سکتا تھا، مگر کہاں فرار ہوتا؟ اگر میں اپنی سزا یہاں نہ پاتا تو آخرت میں دائمی عذاب کا حقدار ٹھہرتا۔ میرا اس شخص کو قتل کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ عادل نے فرمایا: تم قتل کے مرتکب ہو،
اسلامی قانون کے مطابق جو کچھ تم نے کیا اس کے مطابق تم سے سلوک کیا جائے۔ اگرچہ یہ اس نوجوان کی موت کا باقاعدہ اعلان تھا، مگر وہ نوجوان پرسکون اور اطمینان سے کہنے لگا ایسا ہی ہوگا۔ تاہم عرض یہ ہے کہ میری نگرانی میں ایک یتیم بچے کا مال رکھا گیا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ میں نے وہ مال حفاظت کی خاطر کہیں دفن کر دیا تھا۔ میرے سوا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ مال کہاں ہے۔ مجھے لازماً اس مال کو کھود کر نکالنا ہے اور کسی اور شخص کی تحویل میں دینا ہے۔ بصورت دیگر وہ یتیم بچہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے 3 دن دیے جائیں تاکہ میں اپنے گاؤں جا کر یہ فریضہ انجام دے سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔